بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربی زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج سورہ نساء مکمل ہو جائے گی تفسیر میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو۔ تو یہاں پر سورہ نساء میں شروع میں تو ایک اسلامی ریاست کو مختلف طرح کے اسلامی احکامات دیے گئے۔ ابتدا میں گھر کے اندر کے احکامات تھے، آئلی احکامات تھے، گھر کے اندر کے مسائل وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا۔ اگلا درجہ معاشرتی مسائل، جس میں یتیموں، محتاجوں، غریبوں، عام عوام کے مسائل اور ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرے درجے میں اسلامی ریاست میں اصل متاع اللہ اور اس کے رسول ہوں گے اور اولو الامر کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ اب یہاں پر امت کے سطح کے احکامات، جس میں جہاد کا تصور اور اسلامی ریاست کے حفاظت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اور تمہارے مجمع میں بعض شخص ایسا ہوتا ہے جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوں۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا تو ایسے طور پہ کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں۔ کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ تو ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجیے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں مدینہ کی ریاست کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ مکے میں بعض لوگ ہجرت سے محروم ہو گئے تھے تو وہاں پہ مشرکین ان پر بہت ظلم زیادتی کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ستا رہے تھے۔ تو مدینے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مکے کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے۔ یہ حکم صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور میں ہر اسلامی ریاست کے لیے یہ پیغام ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ملکوں میں اور بعض ریاستوں میں بہت مسلمانوں کو مجبور ہیں، وہ مارے پیٹے جا رہے، بہت ان پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ یہاں پر امت کے لوگوں کو ان کی معاونت کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اصل میں اسلام میں علاقیت اور قومیت کا کوئی تصور نہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہندو ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو چونکہ اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے تو یہاں سے ہمیں اس آیت سے یہ اصول ملتا ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ روئے زمین میں جہاں بھی مسلمان کی امت کو تڑپایا جائے گا تو سب اس کا درد محسوس کریں گے، بالکل اسی طرح جیسا جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کشمیر کی بستی سے کسی بچی کی اوڑھنی چھینی جاتی ہے تو پوری امت سے اور محمد بن قاسم اٹھیں گے۔ اگر فلسطین کے جوانوں کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو آنسو سے فلسطین کی ماں نہیں، امت کی ہر ماں آنسو بہائے گی۔
اور جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقعے میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دیتی ہوتی، آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے، اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ دبوچے گی۔ تو اس آیت میں بین الاقوامی طور پر لوگوں کو جہاد کی طرف مائل اور قائل کیا جا رہا ہے۔ اس جذبے میں سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے وہ یقیناً موت کا ہی ہے۔ اس آیت سے خوف کا ڈر نکالا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے محلات قلعوں میں بھی ہو گئے تو تم کو موت کا وقت جب جو مقرر ہے وہ وہیں پہ تمہیں آئے گی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا، انہوں نے چونکہ اسلام تاخیر سے قبول کیا تھا تو بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ساری زندگی شوق شہادت سے میدان جنگ میں جاتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اور اتنی جنگیں لڑیں کہ ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کے 4 انگلیاں گہرا زخم نہ ہو، اور سرفروشی سے جنگ شہادت کا شوق بھی تھا، مگر موت کیسے آئی؟ طبی طور پر بستر پر۔ اگر جنگ میں لڑتے ہوئے موت برحق تھی تو خالد بن ولید کو ضرور ہی میدان جنگ میں موت آتی۔ آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ موت سے ڈرنے والے بزدلوں کو میری موت کا پیغام سنا دو۔ اگرچہ تم کلی چونوں کے قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہوگی، اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کے سبب سے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کی کہ یہ پاس بھی نہیں نکلتے؟ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش ہے وہ تیرے ہی سبب سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو شخص روگردانی کرے گا سو ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، جب آپ کے پاس سے بہتر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورہ کرتی ہیں، ان میں ایک کی ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ کے زبان سے کہہ چکے تھے، اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کیا کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ تو کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں باکثرت تفاوت پاتے۔ تو جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن میں ہو یا خوف میں، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر خبروں کی تشہیر کے بارے میں افار ثانی سے روکا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے وہ اس کو آگے پہنچا دے۔ یہ بالکل فارغ دماغ لوگوں کا کام ہے، جو فتنہ پرور ذہنیت والے لوگ ہی یہ کام کرتے ہوتے۔ تو اللہ نے یہاں پہ طریقہ سکھایا کہ پہلے جو خبر ملے تو اس کی تصدیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو، اور پھر اس کے بعد اس کی تشہیر کو، اور اس کی تشہیر اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کہ معاملہ بالکل واضح نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جوان میں ایسے امور کو سمجھتے، ان کے اوپر حوالہ رکھتے، تو ان کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں سے اس کو تحقیق کر لیا کرتے۔ اگر تم اللہ
اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے ساتھ شیطان کے پیرو ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمی کے. بس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے. آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے کوئی حکم نہیں اور مسلمانوں کو ترغیب دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہے, سخت سزا دیتے ہیں. جو شخص اچھی سفارش کرے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ سفارش دو طرح کی ہوگی, ایک بھلائی کی اور ایک برائی کی. جیسے برائی کی سفارش بدی ہے, غیر حقدار شخص کے لیے سفارش کرنا منع فرمایا گیا اور یہ زیادتی ہے. مگر کچھ حالتوں میں سفارش جائز ہے, جیسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں سفارش کرنا جائز ہے. تو جو بھلائی کی سفارش کرتا ہے وہ عمل کرنے والے جتنا ہی ثواب پاتا ہے. تو بخاری میں ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اگر سوالی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے تھے کہ اس کی سفارش کرو اور اجر پاؤ, اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا. اور جو شخص بری سفارش کرے تو اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو. اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر ایک کہ جب تم کو کوئی تحفہ دیے جاتے ہو تو اس پر اس سے بہتر اس کو لوٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بامی محبت بڑھانے کے لیے تحفے دیا کرو. اور بہتر تحفے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ قیمت میں بہت اونچا ہو. اللہ کوانٹٹی نہیں, اللہ کوالٹی کو دیتا ہے. دوسرا مطلب یہ کہ جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ تو اس سے بہتر دعا دو. عرب جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دیا کرتے تھے, حیا یاکم اللہ دیتے تھے. ہماری ملاقات کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم. تو سلام اسلام کے شاعر میں سے ہے, پچھلی شریعت میں بھی تھا. حضرت آدم کو تخلیق کے بعد سب سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ تو جا اور سلام کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے سلام ہی کیا تھا. صرف یہاں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی سلام ہے. جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتے ہیں. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروغہ بھی سلام کریں گے اور جنت کے لوگ بھی ایک دوسرے کو آپس میں سلام کریں گے. اور سورہ یاسین میں جنتیوں کو اللہ کا سلام آئے گا. تو یہاں سلام کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں کچھ حدیث آپ لوگوں کو ضروری سنانا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ, تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. اس سے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اسلام میں یعنی اسلامی اعمال میں وہ کیا چیز ہے, وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ تم اللہ کے بندے کو کھانا کھلاؤ, دوسرا یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس سے بھی, اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو. اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کی ہے. یہاں پہ میں آج کل کے معاشرے کے حوالے سے ایک بات ضرور ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے اپنا یہ طریقہ اور وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو ہم ضرور سلام کرتے ہیں, لیکن جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم ہرگز بھی سلام نہیں کرتے. تو یہ رویہ ہرگز نہیں رکھنا. یہاں پر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس کو بھی ہم جانتے ہیں, جس کو بھی ہم نہیں جانتے, جو بھی ہمارے سامنے, کوشش کرنی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں. اور ہم نے سلام ضرور کرنا ہے کیونکہ اس سے تکبر کی بھی نفی ہوتی ہے. اسی لیے تکبر کی نفی کے لیے اپنی ذات میں اور ذات کے محاسبے کے لیے بھی ضرور سلام میں پہل کرنا چاہیے. اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانت پیدا ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے.
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام کا جواب دیا. پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی اس بندے کے لیے اس سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. پھر وہ آدمی بھی بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20، یعنی اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں ثابت ہوگی. اسے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا. اسے مسند احمد، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں پہل کرنا والا تکبر سے بری ہے. اسے شعب الایمان للبہیقی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 خاص حق ہیں. اول یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، دوسرا جب وہ مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، تیسرا جب وہ نصیحت کا طالب ہو تو اس سے دریغ نہ کرے، چوتھے جب اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، پانچواں جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، چھٹے جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے. اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی. اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ اولاً اہل مجلس کو سلام کرے، پھر بیٹھنا مناسب سمجھے تو بیٹھ جائے، پھر جانے لگے تو پھر سلام کرے، اور پہلا سلام بعد والے سلام سے اعلیٰ اور بالا نہیں ہے، یعنی بعد والا رخصتی سلام کا بھی وہی درجہ جو پہلے سلام کا، اس میں کچھ کم نہیں. اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے اور راستے سے گزرنے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کیا کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کریں. اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا کہ گزرنے والی جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کر لے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر ایک جواب دیتے سب کی طرف سے کافی. اسے شعب الایمان للبہیقی میں روایت کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اصحاب صفا کے پاس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آہستہ اور احتیاط سے سلام کرتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے. اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا تکملہ مسافہ ہے، مطلب سلام کے ساتھ اگر آپ مسافہ بھی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اسے جامع ترمذی سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کی ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں، اس کے ساتھ اللہ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو ان کی مغفرت ہو ہی جائے گی. اسے سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا.
اسے عطا خرسانی تابعی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہمی مصافحہ کیا کرو، اس سے کینے کی صفائی ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہیں باہم محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی دور ہوگی۔ حضرت ایوب بن بشیر قبیلہ بنو انزا کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا، جب میں گھر آیا مجھے بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سریر پر تھے جو کھجور کی شاخوں سے ایک تخت یا چارپائی کی طرح بنا لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئے اور گلے لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوبصورت تھا، بے شک یقیناً یہ بڑا ہی لذت بخش اور بہت ہی مبارک تھا۔ اسے سنن ابی داود میں روایت کیا گیا۔ امام شعبی تابعی سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کا استقبال کیا، جب وہ حبشہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لپٹ گئے یعنی معانقہ فرمایا اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسے سنن ابی داؤد شعب الایمان للبہیقی نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت اور سیرت عادت اور چال ڈھال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش محبت سے کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے، ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیتے اور پیار سے ان کو چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، یہی ان کا دستور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، ان کو چومتی اور اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ اسے سنن ابی داود نے روایت کیا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دو گروہ ہوگے، مومن اور کافر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے بد عمل کے سبب۔ کیا تم لوگ اس چیز کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہو؟ اور جس شخص کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وہ اس تمنا میں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، جس میں تم اور سب ایک طرح کے ہو جاؤ، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ میں ان کو پاؤ، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ نہ مددگار بناؤ، مگر جو لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آئیں کہ ان کا دل تمہارے ساتھ اور نیز اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے سلامت روی رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ بعض ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بے خطر ہو کرے اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کرے، جب کبھی ان کو شرارت کی طرح متوجہ کیا جاتا ہے تو اس میں جا گرتے ہیں۔ سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ ہو اور نہ تم سے سلامت روی رکھے نہ اپنے ہاتھ کو روکے تو تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے۔
کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتدان قتل کرے لیکن غلطی سے۔ یہ قتل پہلے جیسے ہم نے پڑھا، قتل کی ایک قسم قتل خطا کا پہلے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے قتل عمد پر بات کی تھی، یہ وہ قتل جو جان بوجھ کر کیا جائے تو اس کی سزا قصاص یا خون بہا ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو یہ قتل غیر ارادی طور پر یا نادانستہ بھول چوک سے، جیسے کہ مثلا کہ اگر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے تو سامنے سے کوئی شخص آج ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، یا اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کی دوائی غلط کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، یا آپریشن میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی سزا کا تصور جو شریعت نے بتائی ہے کہ شریعت ہمیں اس کی سزا کا تصور بھی بتا رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ انسان کی جان کی قیمت سستی نہیں ہے، اس لیے خون بہا یا کفارہ ہے جو میں آگے بیان کرتی ہوں۔ تو خون بہا قتل عمد میں شریعت نے مقرر نہیں کیا، وہ قاضی یا کورٹ کے اختیار پر چھوڑا گیا، مگر قتل خطا کا خون بہا ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے، اور یہ 200 گائیں ہیں یا 100 اونٹ ہیں یا 2000 بکریاں یا ان کی قیمت کے مطابق ہوگا۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور خون بہا جو اس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دی جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ اگر وہ ایک ایسی قوم ہے جو تمہارے مخالف ہے، جو شخص خود مومن ہے تو ایک غلام کو یا ایک لونڈی مسلمان کو آزاد کرے۔ اگر وہ ایسی قوم سے کہ تم میں ان میں معاہدہ ہو تو خون بہا ہے جو اس کے خاندان والے کو حوالے کر دی جائے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا۔ پھر جس شخص کو نہ ملے تو متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں بطریق توبہ کے، اور جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو، ایسے شخص کو کہ جو تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تھی تو بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو اب بھی بہت سے مسلم اور غیر مسلم تھے، تو جو غیر مسلم تو ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، تو چونکہ ان کے لباس بھی ایک جیسے تھے، بولی بھی ایک جیسے، ساگ جسم رسومات سب تو ملتے جلتے تھے، تو مسلم اور غیر مسلم میں فرق بہت مشکل ہو رہا تھا اور پہچاننا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو مگر میدان جنگ میں بہت چونکہ مسئلہ آ رہا تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پاس ورڈ بنا لیا تھا کہ جب کوئی حملہ کرنے لگتا تو یہ فوراً السلام علیکم کہنے لگتے یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل نہیں ہوتا تھا۔ اب اس طریقے کے مطابق ایک واقعہ رونما ہوا، ایک صحابی نے میدان جنگ میں جب ایک مشرک کو دیکھا تو اس کو یقین تھا کہ یہ وہ کافر ہے، حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لی۔ ان صحابی کو لگا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھے، اور یہ گمان کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا اور اس کو کافر کو ہلاک کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پر مختلف ہمیں یہ روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کر رہے تھے اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کھول کر دیکھ لیا تھا، اور تیسرا کیا تم نے اس کے سینے پر نقب لگا لیا تھا، اور کچھ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا ادا کیا۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر آئندہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔
دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں، کہ اللہ کے پاس بہت غنیمت کا مال ہے، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا ہے۔ معذوری کے بغیر گھر بیٹھنے والے، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کے لیے نازل ہوئی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لیے 2 مرتبہ قرآن میں ان کے لیے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی۔ پہلے سورہ عبسہ میں ان کا واقعہ اور وہاں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب یہاں پر۔ تو غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں شریک تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ غیر اول الضرر کے، تب یہ الفاظ شامل نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی اور پڑھ کر سنائی تو اس میں الفاظ تھے کہ جو جان و مال سے جہاد کرتے ہیں اور جو رکے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے، جب درجات میں فرق کی یہ آیت سنی تو وہ دعا فرمائے کہ اللہ میرے عذر کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم نازل فرما، میں معذور ہوں، کیونکہ یہ اندھے تھے اس لیے نہیں گیا میدان جنگ میں، تو میرا عذر دیکھ کر کوئی آیت نازل فرما۔ تو صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان کی دعا کی اثرات میں آیت کو بدل دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی کی کیفیت دوبارہ ہوئی، اور ایسے جیسے زمیمہ ایڈ کیا گیا، اور یہ الفاظ غیر اول الضرر کے الفاظ شامل فرما دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں اصول یہ ملتا ہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ مجبور کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا اس کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو 3 مرتبہ دہرا کر مانگتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اور یہاں پر ہمیں صحابہ کی شان بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ صحابہ کی یہ شان تھی کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر چل رہا ہے، اور آج ہم معاشرے میں ہم لوگوں کو اگر ہم سے کہا جائے کہ ہمیں 5 صحابہ کرام کے نام ہی بتا دیں تو شاید ہی کوئی ہوگا جو کہ 5 صحابہ کرام کے نام ہی جانتا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتا ہو۔ تو ہم انعمتا علیہم کی دعا ضرور مانگتے ہیں، لیکن ان کے ناموں تک سے واقف نہیں ہیں جن پر انعمتا علیہم کی پوری ہوئی۔ اور جو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہت زیادہ بنایا۔ جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دی ہے، یعنی بہت سے درجے جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ بے شک جو ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گناہگار کر رکھا تھا، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے، نہ راستہ سے واقف ہوں، نہ ہی راستہ سے واقف ہوں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو سو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دو۔
تو یہاں پر ہمیں یہ نماز خوف کا حکم ہے کہ دشمن سامنے ہے مگر نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس آیت میں آیت میں یہ ایک طریقہ اور صحیح حدیث سے ہمیں 6 سے 8 طریقے بتائے گئے ہیں، حالات کے مطابق یہ ہوگا۔ تو اس سے اصول یہ ملتا ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے کہ جب سامنے بے شک دشمن بھی ہے، حملہ اور خوف بھی ہے، اس وقت بھی نماز جاری ہے، نہ نماز چھوڑی جائے گی، نہ نماز کا وقت بدلا جائے گا، نہ جماعت چھوڑی جائے گی، نہ ہی وقت کو تبدیل کیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ آج اگر ایک ڈرامہ دیکھنا اور ایک کرکٹ میچ دیکھنا ہو تو ہم ذرا سی بھی یا گرمی زیادہ ہو تو ہم فوراً نماز کو ترک کر جاتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر لوگ تمہارے سری دشمن ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف رکھتے ہیں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھے آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سامانوں سے غافل ہو جو تو تم پر ایک باری حملہ کر بیٹھے، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم کو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ لے لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزا اہانت امیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم اس نماز خوف کو ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ پھر جب تم مطمئن ہو جو تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی تو علم رسیدہ ہے جیسے تم علم رسیدہ، پھر اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشہ بھیجا ہے واقعے کے موافق تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنو ظفر کا ایک شخص تھا، قبیلہ بنو ظفر کا ایک منافق تھا جس کا نام تامہ یا بشی بن اسیرک بتایا گیا۔ اس نے چوری کی، ایک زرہ کی اور ایک ڈھال کی، اور اس نے امانتاً یہ چیزیں تھی یہودی کے گھر میں رکھوا دی۔ پھر جب اس پر چوری کا الزام لگا تو اس نے یہ الزام یہودی پر لگا دیا۔ مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس شخص کے قبیلے کے تمام لوگ جو بہت زیادہ چرس زبان اور منافق تھے وہ منافق کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ساری گواہیاں اس یہودی کے خلاف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ یہ آیات نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کے بارے میں بتائے گا۔ اور جب اس منافق کا جھوٹ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس منافق بشیر بن عبیرک کے خلاف کیا اور یہودی کو بری کر دیا۔ تو اس سے اصول یہ ملتا ہے کہ منافق چونکہ جھوٹا ہوتا ہے، کلمہ گو جھوٹ بولے تو وہ بھی منافق ہی ہوتا ہے۔ منافق کی یہ پہچان ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جھوٹی گواہی اور جھوٹی وکالت کی یہاں پہ نفی اور تردید ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، تو جھوٹ بولنا اور جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی وکالت بھی، تہمت وغیرہ لگانا، سب باتوں کی تردید ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، بشری تقاضے سے ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا، تو اور یہاں پر اس کے علاوہ فیصلے میں جلد بازی کی بھی نفی ہو رہی ہے، تو تحقیق کر کے فیصلہ کرنا ہے، اور جھوٹی وکالت اور جھوٹ کی پشت پناہی بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ جھوٹے وکیلوں کا ایک زبردست پیغام ہے اس آیت میں، یہ یوں ہی لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کل کے وکیلوں سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ معاشرے میں اگر وکیل جھوٹی گواہیاں چھوڑ دیں تو یقیناً عدل عام ہو جائے گا۔
آپ استغفار فرمائیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا نقصان کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کی متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے خاتے میں لیے ہوئے۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون سا شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کو ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لادا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ہی ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جانوں کو آپ کو ذرا برابر ذرا نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائے اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی ہیں اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہر اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رب رضا جوئی کے واسطے، سو ہم ان کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں خفیہ سرگوشیاں کرنا، کانوں میں بات کرنا جسے کانا پوسی وغیرہ کہتے ہیں، اس سے اللہ منع فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ایک سے زائد بار اس کا حکم ہے۔ اس سے منع کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ یہ ایک بد اخلاقی ہے۔ ایک محفل میں بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کرنا یہ صرف اور صرف بد اخلاقی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ بیڈ ایتھکس اور بیڈ مینرز ہے۔ تو جس کے کان میں جس کے کان میں بات کرنا مومن سے بگاڑ کی یہ وجہ بنتی ہے، کیونکہ جب تین افراد بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے تو تیسرے کو یقیناً یہی لگے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی ظلم و زیادتی کا کوئی پلان وغیرہ بنا رہا ہے، یا میرے خلاف ہی یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، اور جو تیسرا ہے وہ ان سے دور ہو جائے گا۔ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتی کہ جو مومنوں کے آپس کے تعلقات میں بگاڑ یا دوری کا سبب بنے، تو لہٰذا یہاں پر سلیقہ سکھایا جا رہا ہے اور اجازت دے دی ہے کہ دو حالتوں کے لیے سرگوشی اور جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا، ایک صدقہ خیرات کے لیے اور دوسرا کسی نیک کام کے لیے۔ پسندیدہ ہے کہ سرگوشی جیسے قرآن میں 3 مرتبہ منع فرمایا گیا اور جھوٹ جسے ام الخبائث کہا گیا، لیکن اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بڑھ کر؟ صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا اور 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈال دینا، جو گویا دین کو ہی مونڈ دینے کا کام ہے، مطلب کہ بالکل دین کو برباد کرنے والا کام ہے، جس کو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کسی میں فتنہ وغیرہ کروا دینا یا جھگڑا وغیرہ کروا دینا، یہ بھی منافق اور فاسق کا مزاج ہے۔ جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کی امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جاننے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دی جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ جس کے لیے منظور ہوگے وہ گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں شرک کی نفی فرما رہے ہیں کہ بس شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان شرک ظلم عظیم فرمایا گیا۔ اللہ موت سے پہلے ان اللہ یغفر الذنوب کا وعدہ کر ہے کہ میں ساروں کے سارے معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی اصلاح کرتا ہے، شرک سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اصل میں یہ آیت قیامت کے حوالے سے بتا رہی ہے کہ اگر کوئی مرتے دم تک شرک کرتا رہا اور مرنے تک بھی شرک سے تائب نہ ہوا تو اس دن میدان حشر میں اللہ باقی کے گناہوں کو تو چاہے گا تو ضرور بخش دے گا، مگر شرک کے گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے یوں کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ اطاعت کر لوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوسیں دلاؤں گا اور ان پر ان کو تعلیم کروں گا جس سے وہ چپاؤں کے کانوں کو تراشیں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے۔ تو یہاں پر کچھ شیطان کے رویوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کو معبود بنانے کا مطلب ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا۔ مطلب کوئی بھی اب شیطان کو پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان کا کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان کے کہے پر چلتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے اور اس کی ہی ڈکٹیشن کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے ہمیں اس کا نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکالمہ تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ اطاعت کر لوں گا۔ تو یہ وہ مکالمہ تھا جو تخلیق آدم کے موقع پر شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اس مکالمے کا حصہ ہے جس میں کہ اس کو مہلت دی گئی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ ہر لفظ میں لگاتار جیسے لام کے اوپر بھی شدت ہے، نون پر بھی مشدد آ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اصول ضرور ہی ملتا ہے کہ شیطان جو کتنے عزم سے کام کرتا ہے، کتنی ڈٹرمنیشن سے کام کرتا ہے اور کتنے پختہ ارادے سے کام کرتا ہے، پھر یہ کام ہمارا اتنا ویل پاور دشمن کر رہا ہے جو اتنی ڈٹرمنیشن سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم اتنے ہی چکنے ہیں یا نہیں، پھر یہ چیز ہمارے سوچنے کی ہے کہ وہ ہمیں پر حملہ کرنے کا اتنا پکا عزم بنائے بیٹھا ہے۔ کیا ہم بھی اس سے بچنے کا اتنا ہی پکا عزم رکھتے ہیں کہ ہم خود اور اپنی اولاد کو بچانے کا اتنا ہی پکا ارادہ کرتے ہیں اور اتنے ایسے ہی عمل کرتے ہیں جس سے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں؟ یہ یہاں پر ضرور ہی ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ہمیں خود سے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ شیطان کہتا ہے کہ میں مقررہ حصہ لوں گا۔ وہ مالوں میں، وقتوں میں، اولادوں میں بھی حصہ لے جاتا ہے۔ وہ سارا مال چوری، ریا، اسراف، دکھاوے، نمود و نمائش میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، حقیقتاً دیا تو رزاق نے اور لے شیطان جاتا ہے، اوقات میں حصہ لے جاتا ہے۔ وہ سارا وقت جو ہم لوگ موسیقی